الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل إلى آخر آية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن الرحم شجرة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بھی انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے بہت سے حال حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیتیں اور حدیث پاک پڑھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے ان کی زندگی سے ہی کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو احکام خداوندی کو بجاوری کرنے کا حکم دیا، لانے کا حکم دیا، انہی احکامات میں سے، انہی احکام خداوندی میں سے ایک احکام یہ صلہ رحمی کا ہے. صلہ رحمی کی بہت فضیلتیں ہیں. احادیث مبارکہ کے اندر اس کی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں اور اہمیت بتلائی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے جس طرح فوائد بتائے ہیں، اس کی فضیلتیں اور اہمیتیں بتائے ہیں، اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کے نقصانات بھی بتلائے ہیں، تاکہ ایک مسلمان، ایک انسان جو ہے صلہ رحمی سے استفادہ اٹھا سکے اور قطع رحمی سے جو نقصانات ہے ان نقصانات سے بچا جا سکے. آئیے ہم بتاتے چلتے ہیں کہ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں. صلہ یہ لفظ عربی کا لفظ ہے، یہ مرکب ہے وصلہ وصلاً وصلۃ، جس کا معنی آتا ہے ایک چیز کو دوسرے چیز میں جوڑنا، ایک چیز کو دوسرے سے ملانا. الرحمی یہ الرحیم سے ہے، جس کا معنی آتا ہے رشتہ ناتا. اس کا معنی آتا ہے رشتہ ناتا، قرابت داری، رشتہ داری. رشتہ داریوں میں سے آبا و اجداد و ماں باپ و خاندان والے، بھائی بہن، رشتہ دار، دیگر اور وغیرہ وغیرہ. روایت کرنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا. قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو دو ٹکڑا کر دیا. قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سمندر سے کنویں سے زندہ نکالا. قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا. قسم ہے اس پاک ذات کی
حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو سمندر کے کنارے لگایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ حضرت احباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت اور بنی اسرائیل کی قوم کے لیے سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا۔ توریت میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں روایت کرنے والے احباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کے قائم کرو۔ اگر تم صلہ رحمی کا معاملہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، میں تمہیں پریشانیوں سے نجات دوں گا، میں تمہاری پریشان کے ان حالات سے سہولت کا راستہ نکال دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اللہ سے ڈرتا رہا اور صلہ رحمی کرتا رہا ان چیزوں کے واسطے سے جس کو تم واسطہ دے کر کے حق مانتے ہو، جس واسطے سے تم حق مانتے ہو، پہلے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قربان جائے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، کہ جس بندے کے اندر یہ تین صفات پائی جائے گی، جو انسان ان تین صفات پر عمل کرے گا، کیا ہوگا؟ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس سے آسان سے حساب لیا جائے گا، اس سے آسانی کے ساتھ حساب کرے گا، حساب لے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وادخلہ اللہ الجنۃ برحمتہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تین صفات کیا ہے؟ صحابہ رسول نے سوال کیا، قالوا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین صفات کیا ہے جس کے بارے میں آپ خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفس نفسے کے عالم میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان صفات پر عمل کرے گا اس کے ساتھ اس میں اچھا یعنی آسانی کے ساتھ اس سے حساب کتاب دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ تین صفات کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توتی من حرمک، عطا کرو دو اس شخص کو جو تمہیں نہیں دیتا، جو تمہیں محروم کرے۔ جیسے کسی کے ساتھ حالات بگڑ گیا، کوئی چیز پیش آ گئی، پیسے کی ضرورت پڑ گیا، کسی سے مانگا، اس نے نہیں دیا، اب جب جس سے مانگا تھا اس کے ساتھ حالات پیش آ گیا، اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گیا، اب یہ آدمی اس شخص کے پاس جاتا ہے جس کو نہیں دیا تھا، اس کے برے وقت میں کام نہیں آیا تھا، تو کیا کہا کہ اینٹ کے جواب پتھر سے نہیں بلکہ اس نے اس کو دیا، اس نے اس کو دیا۔ تعطی ان حرمک، اس شخص کو دو، تعطی من حرمک، جو آپ کو محروم کرتا ہے، جو آپ کے برے وقت میں کام نہیں آتا ہے، آپ اس کے کام آئیے، جو آپ کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں رہتا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑا رہیے۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آسانی کے ساتھ حساب لے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسری کیا ہے؟ وَتَعْفُوا عَنْ ظَلَمٍ، اور درگزر کرو اس شخص کو جو آپ پر ظلم کرے، اس شخص کو درگزر کرو جو آپ پر ظلم کرتا ہے، اس کو معاف کر دو۔
ظلم کر رہا ہے آپ پر، آپ اس کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں، اس کو معاف کر رہے ہیں، میرے عزیز دوستو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس پر عمل کرے گا اس سے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ہوگا اور اپنی رحمت سے جنت میں ڈالے گا۔ تیسری بات وتصل من قطع کا، رشتہ جوڑو اس شخص سے جس سے جو آپ سے رشتہ توڑتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ جوڑو جو آپ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے آپ رشتہ جوڑو۔ اللہ کے نبی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفات بتاتے ہیں، صحابہ رسول اللہ کرتے ہیں، قال فاذا فعلت فما لي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ عمل کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ ان تحاسب حساب اللہ یسیرا، ہاں اللہ تبارک و تعالی تم سے کل قیامت کے دن حساب آسانی کے ساتھ لے گا، وَيُدْخِلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ قرآن میں کیا کہا؟ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس شخص سے رشتہ جوڑتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا۔ ہاں آج کا معاشرہ، آج کا سماج اتنا بگڑ چکا ہے، معاشرہ ماں باپ تو پریشان حال ہے، بھائی بہن پریشان حال ہے، اپنے رشتے داری پریشان حال ہے، اور یار دوستوں کے ساتھ نہ جانے کتنے رقم کو لٹاتے ہیں، اس کے لیے کتنے سارے پیسے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو یہ رشتے داری، یہ رشتہ یہ دنیا کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بنایا ہوا ہے، لہذا رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور ضرورتاً وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو اور اس کے ساتھ مدد بھی کیا کرو۔ میرے عزیز دوستو ایک واقعہ کی طرف میں لیے چلتا ہوں، ایک شخص تھا، ایک واقعہ کے طرف لیے چلتا ہوں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حج سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد جب رات کو سونے لگے دل میں خیال آیا، اپنے آپ میں پوچھا یا اللہ کیا انسان جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے سب کا حج قبول ہو گیا؟ یہ سوال کیا، آنکھ لگ گئی، خواب میں فرشتے آئے، فرشتے نے کہا ہاں انسان جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے سب کا حج قبول ہو گیا، ایک شخص کو چھوڑ۔ اور وہ کون؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے؟ کہا اس کا نام ہارون ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ شہر بلخ کا رہنے والا ہے۔ وہ حج کرنے کے لیے آئے، اس کا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب کا حج۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو جب آنکھ کھلتی ہے فوراً خیمے میں پہنچ جاتے ہیں کہ حجاج کرام خود وہاں کے حالات سے واقف ہے، ہر ملک کا الگ الگ خیمہ ہوتا ہے، شہر بلخ کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ہارون نامی شخص آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے۔ ہاں اس خیمے کے رہنے والوں نے کہا، اس شہر کے رہنے والوں نے کہا وہ تو بہت نیک صفت والا آدمی ہے، وہ دن کو روزہ رکھتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، آپ نے تسبیح پڑھنا رکھتا ہے اور رات کو نوافل میں گزار دیتا ہے، ہاں وہ تو بہت نیک پرہیزگار انسان ہے، جاؤ فلاں مقام پر ملے گا، مصلی بچھا ہوا ہوگا، قرآن پاک کو تلاوت کرتا ہوا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ہارون قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جانے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں اور سر کو اٹھاتے بھی نہیں ہے، نیچے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سر نیچے ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ مالک بن دینار کس لیے آئے ہو؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، میرے نام سے کیسے واقف، میرے نام کیسے جانتے؟ اگلا سوال اتنی بات ہو رہی تھی، پھر کہا کہ مالک بن دینار تم کس مقصد سے آئے ہو؟ کیا وہی مقصد لے کر کے آئے ہو جو خواب تم نے رات میں دیکھا ہے، وہی خواب مجھے بتانے کے لیے آئے ہو؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور زیادہ حیرت میں کہ کچھ ہم نے بتایا یہ چہرہ نہیں دیکھا۔ ہاں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ چوک کہا اس شخص سے، حضرت ہارون سے، آپ صاحب کشف معلوم ہوتے ہیں، آپ اتنے بڑے ولی ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول نہیں کرتا، آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت ہارون فرماتے
ہیں یہ حج پہلی مرتبہ نہیں، یہ میرا 24واں حج ہے۔ ہر سال میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں اور ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین کی جانب سے نیک بندہ آتا ہے اور مجھے کہہ کے چلا جاتا ہے کہ آپ کا حج اللہ نے قابل قبول نہیں کیا، آپ کا حج کو اللہ نے قبول مقبولیت سے نہیں نوازا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے بتاؤ؟ وہ شخص حضرت ہارون کہنے لگتے ہیں سنو سنو، ایک دن کا واقعہ کہ میرے والد محترم بڑے امیر گھرانے کا میں شخص امیر گھرانے کا ہوں، میرے والد محترم دنیا سے میرے جوان ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، کافی زمین و جائیداد مال و دولت چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ہوا یہ کہ میں شراب کی عادت میں پڑ گیا، شراب کا اور عیاشی میں لگا رہا۔ ایک دن کا واقعہ کہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا تھا، عصر کے بعد سورج ڈوبنے والا تھا، اتنے میں شراب پی کر کے گھر میں آیا، دیکھا ماں تنور میں روٹی بنا رہی ہے، روٹیاں پکا رہی ہے۔ اسی بیچ میں میں نے دیکھا اور میں نے اپنی امی سے کہا امی جان مجھے روٹی دو۔ ماں نے مجھے روٹی دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کم بخت تمہیں شرم نہیں آتی، یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، افطار کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور تم اس مہینے میں بھی شراب پی رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہارون فرماتے ہیں کہ میری ماں نے ڈانٹا اور ایک چپٹ جو ہے گال پہ کھینچا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہارون فرماتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے ماں کو دھکا دیا، ماں تندور میں گر گئی اور جل کر راکھ ہو گئی، مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ وہ تندور میں گر کر کے مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہارون فرماتے ہیں مجھے 2 دن کے بعد جب نشہ اتر گیا، نشہ اترنے کے بعد میں دیکھتی کیا ہوں، میری اہلیہ محترمہ کپڑے نکال رہی ہے گھر سے باہر جانے کے لیے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی اب میں تیرے یہاں نہیں رہوں گی، اس لیے کہ جس ماں کو تم نے دھکا دیا تھا وہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ بھی ہو چکا ہے۔ اچھا اتنا برا حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ؟ کہا تم نے ہی تو ایسا کیا تھا۔ ارے مجھے جگہ دیتا، کیسے جگہ تھا؟ آپ تو نشے میں چور تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ہارون یہ واقعات کو سنا رہے ہیں، اتنی بیچ میں کہ حضرت ہارون فرماتے ہیں اسی بیچ میں میری والد اہلیہ محترمہ جا رہی تھی، میں نے اس کو روکا، بولا وہ ماں جس نے تجھے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، 2.5 سال تک دودھ پلائی، جو ماں جب رات کو شراب پی کر کے آتا تھا میں گیٹ کو بند کر کے میں کھولتی نہیں تھی، تمہاری ماں صحن میں بیٹھی رہتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا اور میں جا کر کے گیٹ کھولوں گی، جو اس ماں کا تو نہیں ہو سکا تو میرا کیا ہوگا؟ حضرت ہارون فرماتے ہیں میری بیوی بھی چلی گئی، میری ماں کا ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا، اس دن سے میں نے توبہ کرنا شروع کیا، ہر سال حج کرتا ہوں، کوئی سال مکمل روزہ رکھتا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس روزہ نہ رکھتا ہو سوائے ایام ممنوعہ کے، جن دنوں کو اللہ نے منع کیا ہے اس کے علاوہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہی منظور ہے۔ اتنا سننا ہی تھا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ایک چپٹ دوسرے گال میں دیا اور کہا تو ماں کا قاتل ہے، ماں کا مجرم ہے، کیا تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا؟ بس اتنا کر کے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور خیمے میں تشریف لائے، رات کو سوئے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اے مالک بن دینار تم نے بھی اس شخص کو ماں کا قاتل کہا، تم نے بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سنو کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان قائم ہوں گے، ایک دوسرے کا بدلہ دلایا جائے گا، یہ ماں کل قیامت میں بیٹے کے خلاف گواہی دیں گے، وہ ہاتھ لگائیں گے اللہ کے یہاں، پروردگار عالم یہ میرا بیٹا ہے جنہوں نے مجھے زندہ تندور میں پھینک دیا تھا، یا اللہ آج یہ میرا قاتل ہے، یہ میرا مجرم ہے، آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کے لیے جہنم کا فیصلہ کا حکم دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اس کو زنجیروں میں جگہ کر کے جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جا رہے ہوں گے، اسی بیچ میں وہ نوجوان بار بار پیچھے کی جانب مڑ کر کے دیکھے گا، اپنے ماں کی جانب مڑ کے دیکھے گا، ماں کی جانب، ایک بار 2 بار 3 بار بار دیکھتا جائے گا اور یہ آواز لگے گا امی جان کیا میں زندہ آگ میں جلایا جاؤں، امی جان میں جہنم میں ڈالا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بیٹا جب یہ اعلان لگائے گا، یہ آواز لگائے گا، ماں کو ماں چل جائے گی اور ماں کی ممتا جوش میں آ جائے گی اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں گیا پروردگار عالم میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، یا اللہ تو بھی اس کو معاف فرما۔ میرے دوستو یہ رشتے اتنے آسانی سے نہیں ملتے ہیں،
جس کی آج ہم اور آپ قدر نہیں کرتے ہیں، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی اور دیگر رشتے دار جو رقم فضول پر برباد کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ جو برباد کرتے ہیں، کبھی سوچا کیجیے کہ ہم اپنے جو ہمارے اعزا قریب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ بخاری شریف کی حدیث سے روایت کرنے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، الرحیم شجنۃ